تمہیں ایک طرح کی دامادی حاصل ہے۔ اب اس میں مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم داماد ہو، بلکہ یہ کہا کہ ایک طرح کی دامادی حاصل ہے، یعنی پیورلی دامادی حاصل نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی دامادی حاصل ہے۔ ایک طرح کی دامادی سے مراد یہی ہے کہ تم ان کے جو ہے وہ منہ بولی بیٹیوں کے شوہر ہو۔ اب اس کے اوپر یہ اہل سنت اس خطبے کو تو پیش کرتے ہیں، مگر اس کے اوپر جو مفتی جعفر حسین صاحب نے شرح اس کی ہوئی ہے اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اس کا بالکل ذکر نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ جسے ہم سند کے طور پر پیش کر سکیں، حجت کے طور پر پیش کر سکیں۔ نہج البلاغہ سید رضی کی مرتب کردہ، سید رضی شریف کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ سید رضی شریف خود ایک شاعر تھے اور ان کو شاعری سے، ان کو فصاحت سے، ان کو بلاغت سے گہری دلچسپی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید رضی شریف شیعہ تھے، اثنا عشری شیعہ تھے، لیکن چونکہ وہ ایک شاعر تھے اور انہیں فصاحت اور بلاغت سے گہری دلچسپی تھی، لہٰذا انہوں نے امام علی علیہ السلام کے وہ تمام خطبات کہ جو فصیح اور بلیغ تھے وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہیں اور انہیں ایک کتابی شکل میں مرتب کیا ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا، سید رضی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو خطبات ہیں یہ شیعہ سورسز سے آئے ہیں یا سنی سورسز سے آئے ہیں۔ اس نہج البلاغہ کتاب میں بہت ساری سنی سورسز سے آئی ہوئی خطبات، خطوط اور اقوال بھی شامل ہیں امام علی علیہ السلام کے، اور ظاہر ہے کہ جو سنی سورسز سے آئے ہوئے ہوں وہ ہمارے لیے کم از کم حجت نہیں ہوتے، البتہ شیعہ سورسز سے اگر کوئی آئے ہوئے ہیں تو وہ یقیناً حجت ہوں گے ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے وہ حجت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی خطبات اس کے اندر ہیں ان کی سند نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ جو خطبہ نمبر 162 ہے یہ بھی بغیر سند کے بیان کیا گیا ہے، اور حدیث کو پرکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب کسی خطبے کی کوئی سند ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ضعیف ہو جانا آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مفتی جعفر حسین صاحب نے اس جملے کے اوپر کہ تمہیں ایک طرح کی دامادی حاصل ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ لفظ بلفظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مفتی جعفر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کی دامادی پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں رقیہ و ام کلثوم کا عقد یکے بعد دیگرے ان سے کیا۔ اس کی وجہ شرف ماننے سے قبل بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دامادی عثمان کی نوعیت کیا ہے۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں اولیت کا شرف حضرت عثمان کو حاصل نہ تھا، بلکہ اس سے قبل رقیہ و ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی۔ عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی، ان کی شادیاں ہو چکی تھیں عتبہ اور عتیبہ سے۔ عتبہ اور عتیبہ کون ہیں؟ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ ابو لہب کون ہے؟ یہ وہی ابو لہب ہے رسول اللہ کا چچا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ملعون شخص جو